دانش آموزان عزیز، آج ہم کتاب مینا 2 کے صفحے شماریے 25 نمبر صفحہ سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان درس امروزی اعضای بدن است۔ اعضا جمع عضو کی ہے، جسے ہم انگریزی میں لمب غالباً کہتے ہیں۔ لمب انسانی جسم یا کسی بھی جاندار کے جسم کا کوئی ایک اہم حصہ جو ہے اس کو ہم لمب یا پارٹ آف باڈی کہتے ہیں۔ تو عضو کی جمع جو ہے وہ اعضاء ہے۔ اعضای بدن جسمانی اعضاء۔ دوم، بیماری های عمومی۔ عام بیماریوں میں یہ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں یہ ایک بیماریاں ہیں۔ اور تیسرا جو ہے جو عنوان ہے وہ ہے داروہا۔ دارو جو ہے وہ میڈیسن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دارو مفرد ہے اور اس کی جمع داروہا۔ ہے الف ہا ایک ایسا پسوند ہے، ایک ایسا سفکس ہے جس کو ہم انگریزی میں سفکس آف پلورل بولتے ہیں، اور کسی مفرد اسم کے بعد ہے الف ہا کے اضافے سے اس کو جمع میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تمرین یک، با استفاده از واژه‌های جدول زیر جاهای خالی تصویر را پر کنید۔ یہ ہمارے سامنے دو عکس ہیں۔ ایک جدول ہے جس میں مختلف اعضای بدن جو ہیں وہ آپ کو لکھے ہوئے مل رہے ہیں۔ بائیں طرف ایک بچہ ہے اور اس کے مختلف اعضائے بدن جو ہیں اس کے لیے جو ہے انہوں نے ایک خط جو ہے وہ اس مقام تک جو ہے وہ لگایا ہوا ہے جہاں وہ عضو جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہاں سے ایک لفظ کو پڑھنا ہے اور اس کو متعلقہ خط سے پہلے جو ہے تحریر کر دینا ہے تاکہ ایک چیز مشخص ہو سکے کہ یہ انسانی بدن کا کون سا حصہ ہے۔ واژه اول جناب آقای شبیر بفرمایید، بخوانید. بله استاد، این نوشته از گوش. گوش. پس اینو خط دوم. خط دوم از دوسری سائٹ سے جو ہے نا لیفٹ سائٹ سے دستے چپ پہ جو ہے نا اس پہ دوسری سائٹ پہ ہے، یہ منہ کے نیچے کان ہے سر۔ ہاں اگر آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں بتا تو دینا گوش کہتے کسے ہیں؟ کان کو سر، کان کو کہتے ہیں۔ گوش کان ہے۔ یہ میرا خیال ہے بڑی ایک سادہ سی بات ہے، ہمیں تصویر میں بچے کی ہر ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ آپ فقط جو ہے آپ میں سے ہر ایک سے گزارش ہے کہ ایک ایک عضو کو پڑھیے اور اس کی ہمیں جو ہے اردو بتاتے جائیں۔ یہ جناب ثاقب حیات صاحب آپ کی باری ہے، دوسرا پڑھیں آپ لفظ واژه دوم۔ دوسرا ہے چشم۔ کیا ہے؟ چشم۔ چشم۔ ایسا ہے کہ جی آنکھ ہے۔ یہ جو لفظ ہے اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے چشم۔ کیا ہے؟ چشم۔ چے کے نیچے زیر ہے، چشم۔ جس وقت ہم چشم کہتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ ہے انسانی آنکھ یا کسی بھی جاندار کی آنکھ۔ لیکن
اسی لفظ کو جس وقت ہم چے کے اوپر جو ہے وہ فتح لگا دیں، زبر لگا دیں، تو اس کا تلفظ جو ہے چشم کی بجائے چاشم ہو جائے گا۔ جس وقت ہم اسی لفظ کو بطور چاشم تلفظ کریں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے، پھر یہ آنکھ نہیں رہے گی۔ چشم ایک ایسا لفظ ہے جو کہ کسی بھی دوم شخص مفرد کی طرف سے اس وقت بولا جاتا ہے جس وقت اس کو اول شخص جو ہے وہ کسی بات کے لیے جو ہے وہ حکم دیتا ہو۔ بفرمایید شما به فرزندتون میگویید کہ بچے برو یہ لیوان آب بیار، بیٹا جاؤ اور ایک گلاس پانی کا لے کر آؤ۔ اب والد کا حکم ہو بیٹے کو کہ جاؤ ایک پانی کا گلاس لاؤ، تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں آپ کو کیا جواب ملے گا؟ چشم۔ وہ آگے سے جواب دے گا چشم، یعنی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس کو ہم انگریزی میں ایٹ یور کمانڈ کہتے ہیں کہ بالکل جی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ تنہا لفظ جو ہے چشم جو ہے وہ یہ تمام معنی جو ہے یہ اس سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اب خانم تبسم شیروانی جی، ایک سوال ہے جی جی، میں نے ایک فکرہ پڑھا کہ از چشم به جهان گشود، از چشم چشم به جهان گشود، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، چشم بے جہان گشودن، گشودن، جی، تو اگر گشود ہوگا تو ماضی ہے، گشودن ہوگا تو وہ مصدر ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی ایک شخص کا اس دنیا کے اندر آنکھ کھولنا، تو یہ نومولود کے لیے ہے۔ جس وقت ایک شخص اس دنیا میں اس کی ولادت ہوتی ہے تو اس دنیا میں آ کر وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، یعنی وہ اپنے وجود کا جو ہے وہ خود احساس کرتا ہے یا دوسروں کو پتہ لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس دنیا میں ایک اور ذی روح جو ہے وہ آ چکا ہے۔ جی تبسم شیروانی صاحبہ، جی جی سر، اگلا لفظ پڑھیے گا۔ کال، جی یہ لفظ جو ہے یہ لفظ ہے منہ۔ ہم نے فارسی زبان کے قواعد میں ایک قاعدہ یہ پڑھا تھا جس وقت ہم نے واولز پڑھے تھے کہ زبان فارسی میں جس وقت حرف واو جو ہے، واو جسے آپ کہتے ہیں، حرف واو سے قبل جو حرف ہوگا اگر اس کے اوپر ضمے آ جائے یعنی پیش آ جائے تو پھر اس لفظ کی جو آواز نکلے گی وہ بڑی یہ کی آواز نکلے گی جسے ہم یائے مجہول کہتے ہیں۔ چھوٹی یہ جو ہے، جو عام حالات پہ ہم اسے چھوٹی یہ کہتے ہیں، اس کا اصطلاحی نام یائے معروف ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے موجودہ فارسی کی الف با میں یائے معروف کا وجود ہے لیکن یائے مجہول کا وجود نہیں ہے۔ لیکن جب ایک حرف کا وجود نہ ہو تو پھر اس کی آواز کو حاصل کرنے کے لیے جو فونیٹک کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش لگا دیں تو آپ کو جو ہے وہ آواز جو ہے نا وہ مختلف ہو جائے گی، او کی بجائے او کی آواز آ جائے گی۔ سوری، یہ میں نے بتانا تھا آپ کو۔ تو جس وقت آپ میم واو
پڑھتے ہیں تو اس کا تلفظ منہ ہے. منہ یہ وہ آواز ہے جیسے مون کے لیے MOON مون آپ پڑھتے ہیں. لیکن اگر میم کے اوپر ہم پیش لگا دیں، ضمے لگا دیں، تو اس کا تلفظ یکسر بدل جائے گا اور اس لفظ کا تلفظ ہو جائے گا مو. اگر ہم منہ کہیں گے تو اس سے مراد انسانی یا حیوانی جسم کے بال ہے. لیکن اگر ہم منہ کی بجائے اسے مو پڑھیں گے تو اس سے مراد انگور کی بیل ہے. اگلا لفظ جی خانم عقیلہ. جی سر. سر. لفظ سر چونکہ ہم عضو بدن پڑھ رہے ہیں، اعضاء بدن پڑھ رہے ہیں، تو جس وقت ہم اس لفظ کا تلفظ سر کریں گے تو اس سے مراد کوئی بھی انسانی یا حیوانی سر ہے، اور سر سے مراد ہوتا ہے کہ انسان کی گردن سے اوپر والا مکمل حصہ جو ہے اس کو ہم سر کہتے ہیں. یہ سر کا لفظ جو ہے فارسی زبان میں ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ معنی کون سا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انگریزی زبان میں جس وقت ہم عضو بدن کی بات کرتے ہیں ہیڈ کی، تو وہ ہیڈ یہ ہے جو ہمارے پاس ہے. لیکن جس وقت اسی اسپیلنگ کے ساتھ ہم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بخش کا سربراہ، کسی بھی ایک سازمان کا سربراہ، کسی بھی ایک مملکت کا سربراہ. اب ہم آتے ہیں کہ اگر یہ لفظ جو ہے یہ عضو بدن ہے تو پھر ہم اس مفرد کی جمع بنانے کے لیے دونوں طریقے فارسی کے جو ہے اختیار کر سکتے ہیں. ہم سرہا بھی کہہ سکتے ہیں، اور بے بخشی اگر یہ عضو بدن ہے تو اس کے لیے ہم فارسی طریقہ جمع جو ہے ہے الفہا کا وہ لگا کر سرہا جمع کے لیے استعمال کریں گے. لیکن چونکہ فارسی زبان میں مفرد سے جمع بنانے کے لیے ہمارے پاس دو قاعدے ہیں. ایک قاعدہ یہ ہے کہ مفرد کے بعد ہے الفہا کا اضافہ کر دیا جائے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الف نون کا اضافہ کیا جائے. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں خواہر خواہران، برادر برادران، مادر مادران، پدر پدران، کتاب کتابان یا کتاب ہا. لیکن جس وقت لفظ سر کو ہم الف نون کے ساتھ اس کو جمع میں تبدیل کریں گے تو اس سے یہ مراد ہرگز نہیں لی جائے گی کہ انسانی بہت سارے سر. اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ بہت سارے جو ہیں وہ سربراہان ادارے یا مملکت یا ایک آرگنائزیشن کے سربراہ. تو جس وقت اس لفظ کو ہم جو ہے کسی بھی ادارے کے سربراہ کے طور پر لیں گے تو اس کی جمع الف نون سے بنائی جائے گی، اور اگر یہ عضو بدن ہے تو اس کی جمع کے لیے ہم ہے الفہا جو ہے اس سے جمع بنائیں گے. جی اس کے بعد والا جناب وسیم صاحب آپ کی باری ہے. کون سا لفظ ہے اور پڑھیے آپ. جی سر. بینی. بینی. سر یہ بھی آنکھوں سے کچھ نہیں. اچھا یہ غالباً یہ آپ کی اینک کے نیچے ہے. ناک. اچھا ہوا ڈھونڈ لیا ہم نے. سر میرے ہیڈ بھی دے دیجیے سر. ایسا ہے کہ ہمارے
ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی اور معنی میں. ہم کہتے ہیں بھینی بھینی خوشبو بہکی، لیکن وہ بھینی جو ہے وہ بے ہے کی ساتھ ہوتی ہے. تو چشم بینی. چشم بینا ہوتا ہے جی، وہ آنکھ جو دیکھتی ہے اس کے لیے لفظ بینا استعمال کیا جائے گا. اور جو بندہ دیکھ نہیں سکتا تو وہ نابینا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم بلائنڈس کے لیے ایک لفظ نابینا استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اندھا کی بجائے نابینا جو ہے یہ بالکل پراپر لفظ ہے اس شخص کے لیے جو آنکھوں کی بصارت سے محروم ہوگا، اسے ہم نابینا بولتے ہیں. تو بینا اور نابینا ان الفاظ کی جو جڑ ہے، جو ان کا روٹ ہے، جو اس کا ریشے ہے، وہ دیدن ہے. ان کا مصدر دیدن جو ہے وہ در حقیقت اس کا جو ہے وہ جڑ ہے. دیدن یعنی دیکھنا، دید اس نے دیکھا، بین وہ دیکھتا ہے. تو بین جو ہے یہ مصدر دیدن کا صتاق حال یا اس کا فعل مضارع ہے. بین کے بعد اگر ہم ایک الف کا اضافہ کر دیں تو یہ صفت فاعلی جو ہے اس میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ لفظ ہو جائے گا بینا. بینا سے مراد ہے وہ شخص جو دیکھ سکتا ہے، جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جو قوت ہے وہ موجود ہے. اسی سے اگر اس کے بعد یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بینائی بن جائے گا. بینائی جو ہے اس سے مراد قوت بصارت ہے، وہ انسانی نور جس کی مدد سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کو ہم بینائی بولتے ہیں. تو لفظ بینا، لفظ بینائی یا نابینا جو کہ منفی ہے، اس کا جو ریشے ہے، جو اس کا روٹ جو ہے وہ مصدر دیدن ہے. جی اگلا سوال سرکار مظہر حسین صاحب سے. جی پڑھیے جی. آغا دہان. ہاں یہ لفظ جو ہے یہ دہان ہے، دہان نہیں. یہ اصل میں اس لفظ کو ہم بغیر الف کے بھی استعمال کرتے ہیں اور الف کے ساتھ بھی جو ہے یہ تقریباً ہم معنی رہتا ہے. دہن آپ دیکھیں ہمیں لعاب دہن ہم استعمال کرتے ہیں، تو دہن سے مراد منہ کے ہیں. اور جس وقت دال کے نیچے ہم زیر پڑھتے ہیں تو یہ عربی زبان کا لفظ جو ہے یہ گھی کے لیے جو ہے یہ معنی دے گا، روغن کے لیے معنی دے گا، آئل کے لیے یا گھی کے لیے دہن کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا. اور اگر دہن ہے تو اس سے مراد انسانی، حیوانی، حتیٰ بے جان چیزوں کے لیے، مطلب ہم کہتے ہیں کہ دہنئی غار، غار کا منہ، تو وہاں بھی یہ لفظ جو ہے استعمال ہو سکتا ہے. اب باری ہے ببخشید استاد یہ سوال دارم. دندان. ببخشید استاد. میں ایک منٹ جی ڈاکٹر صاحب بولیں کیا سوال ہے؟ استاد شما گفتین سرکار مظهر این واژه برای خانم ها استعمال نمی شود. نہیں 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 سرکار خانم نہیں ایسا سرکار نہیں. خانم میگن استاد. آپ کی اطلاع کے لیے آقایون هم استعمال می شود. جی برای آقایان و بخصوص برای اشخاصی که در پولیس درجه داران هستند، چاہے وہ سپاہی ہے، تھانے دار ہے، تو پولیس کے جو درجہ دار لوگ ہیں ان کو بھی مخاطب کرنے کے لیے ہم سرکار کا لفظ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. سرکار کا لفظ حکومت کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ویسے خواتین تو حکومت میں شامل ہی ہیں، تو یہ احترام کا لفظ ہے.
تو اس کو سر ایسے یہ جی سر جی تو وہ ایک میرے سر کہہ رہے تھے کہ سرکار خانم آپ کہتے ہیں تو محترم یا محترمہ جی جی اس طرح معنی میں آتا ہے نا؟ نہیں سرکار خانہ بالکل اسی طرح محترم احترام کا لفظ ہے جی. جی سر بالکل سر. تو آپ نے مدر صاحب کے لیے استعمال کی سر, مجھے اعتراض کوئی نہیں سر, میں نے پوچھا ہے سوال سر بس. ہاں نہیں ہم جانتے ہیں جی ماشاءاللہ مظہر صاحب جو ہیں وہ سر جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ خانمان کو بھی بول لیتے ہیں سرکار اکیلا اور سب چیزیں بول لیتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے ویسے تو, اور جو بھی بولے جی. ہمیں اچھا جی ماشاءاللہ جی. چلیے اگلا لفظ پڑھیے گا, کسی کی باری ہے, آگے 4 رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے میں آپ کا وقت ضائع کر دیتا ہوں, ہم بہت تفصیل میں چلے جاتے ہیں. چلیے بسم اللہ آگے چلیں. صحیح اچھا ہے. گردن گردن سر اردو میں بھی ہم جو کہتے ہیں جی بالکل اردو میں استعمال کرتے ہیں, اور یہ ایک وہ لفظ ہے جو کہ استثنائی تلفظ ہے, اور فارسی مصادر کے لیے, کیونکہ فارسی مصدر کی پہچان جو ہے وہ دال نون اور تے نون پر اختتام ہے, اور یہ لفظ گردن جو ہے اس کا اختتام بھی دال نون پر ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مصدر نہیں ہے, یہ اسم ہے. جی آپ کا حسین صاحب کیا سوال تھا؟ محاورہ ہے نا, ہر کسی کے دندان دہت نان دہت, صحیح ہے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دان دیے تو روٹی بھی دے گا کھانے کے لیے. اس کو اگر اور طرح وہ اس کا ہوگا تو وہ بھی ہے. جی جی. جی گردن کے بعد لفظ دست ہاتھ کے لیے استعمال ہوگا. اس کے بعد والا لفظ جو ہے وہ ہے انگوشت. انگوشت جو ہے انسانی ہاتھ یا پاؤں کی انگلی جو ہے اس کے لیے لفظ انگوشت استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں, تو اگر ہم سب سے پہلی جو چھوٹی انگلی سے شروع کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں انگشت کوچک. انگشت کوچک. اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کو ہم کہیں گے, جی کیا کہیں گے؟ حلقی, انگشت حلقی. ہاں انگشت حلقئی, جس کو انگریزی میں ہم رنگ فنگر کہتے ہیں. جب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب کی سگائی ہوئی تھی تو انہوں نے اس انگلی میں نا انگوٹھی پہنی تھی, رنگ فنگر. تو اس کے بعد والی جو انگلی ہے اس کے دونوں طرف 2 انگلیاں ہیں, ایک طرف ایک انگلی اور انگوٹھا ہے, اور ایک طرف 2 انگلیاں, تو اس کو اس لیے انگشت میانہ یا انگریزی میں مڈل فنگر کہا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کو ہم انگشت نشانہ کہتے ہیں. یہ بھی بالکل انگریزی زبان کا ترجمہ ہوا ہے, کیونکہ پوائنٹنگ فنگر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو انگشت نشانہ, پوائنٹنگ فنگر, اور پھر اس کے ساتھ جو چھوٹی سی انگلی جو ہے جس کو ہم انگوٹھا کہتے ہیں, تو اس کے لیے لفظ انگشت استعمال نہیں ہوتا, بلکہ اس کے لیے لفظ شست استعمال ہوتا ہے. یہ اگر ہاتھ کا انگوٹھا ہے تو شست دست ہے, اور اگر ہم پاؤں کا انگوٹھا بیان کرنا چاہیں تو یہ شست پا ہوگا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت ہم لفظ دست کہتے ہیں تو اس ایک چھوٹے سے لفظ میں یہ انسانی ہاتھ جو ہے اس کی یہ 5 انگلیاں بھی شامل ہیں, اس کے ناخن شامل ہیں, اس کی ہتھیلی شامل ہے. یہ سارا کچھ ملا کر جو ہے, اگر آپ اس کی انگلیوں کے حصے کو جائیں تو انگلیوں کے جو حصے ہیں ان کو مفاصل کہا جاتا ہے, جوڑوں کے. اگر انگلیوں کے پورے جو ہیں وہ آخر پر دیکھیں تو اس کے لیے لفظ بنان استعمال کیا جاتا ہے.
تو یہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں سارے ایک دست کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چھپی ہوئی ہیں. سر یہ شخص جو ہے یہ سین سے یا سواس سے؟ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور دونوں کو دو جگہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک عدد کے لیے اور ایک جو ہے یہ انگوٹھے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ شست کمان بھی ہوتی ہے. شست اس کانٹے کو بھی کہتے ہیں جس سے آپ مچھلیاں بھی پکڑ لیتے ہیں. تو لیکن مچھلی پکڑنے کے کانٹے کے لیے جو بالکل پراپر لفظ جو ہے کلاب ماہی گیری بھی ہے، یا پھر اس کے لیے لفظ نشپل استعمال ہوتا ہے. نشپل. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو شست ہے کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو دونوں جو ہیں مترادفات میں شست بھی اور سوا سے بھی اور سین سے بھی جو ہے یہ میسر ہوں گے آپ اگر کسی اچھے فرہنگ کو آپ دیکھیں تو. اگلا لفظ جی. زان نہیں بھائی زان تو نہیں ہے. زانو زانو. ہاں جی زانو ہے جی. زانو یہ گھٹنا، انسانی ٹانگ کے درمیانی جگہ پر جو جوڑ ہے جس کو ہم گھٹنا بولتے ہیں اسے زانو کہا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو زالو پڑھ لیتے غلطی سے، نون کا نقطہ اس پر نہ ہوتا تو پھر کیا بنے گا؟ جی ایسا ہے کہ ایک گندے پانی کا ایک جوہر کا ایک کیڑا ہوتا ہے جسے ہم جونک کہتے ہیں، جو انسانی خون جو ہے وہ پینے کے لیے ہے، اور جو ہمارا ایک اسلامی علاج حجامہ ہے. تو حجامہ اس کے لیے تو گندے خون کو نکالنے کے لیے کپس استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہی کام قدیم زمانے میں جو ہے یہ جونکوں سے جو ہے یہ لیا جاتا تھا. انسانی جسم پر نشتر سے جو ہے وہ ٹک لگا کر، اور اس کے بعد جو ہے وہاں جونک رکھ دی جاتی تھی، اور جونک وہاں سے خون کو پینا شروع کر دیتی تھی، اور خون پیتے پیتے جو ہے وہ جو ہے موٹی ہو کر اس حد تک کہ جب وہ اس کے پیٹ میں گنجائش نہیں رہتی تو وہ پھر جو ہے انسانی جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اور وہ جو معالج ہوتا ہے وہ پھر اس کے پیٹ پر ایسا دباؤ دیتا ہے اور وہ سارا گندا خون زمین پر پھینک دیتا ہے. یہ بھی ایک طریقے کا علاج تھا. اس حیوان کو ہم زالو بولتے ہیں، زالو، جس کو انگریزی زبان میں لیچ بولا جاتا ہے. لیچ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پنجابی زبان میں ایک لفظ لیچڑ بولا جاتا ہے. جی سر. یہ سال سہاروں کو پتہ ہوگا. ہاں تو وہ لیچڑ جو ہے وہ اسی لیچ سے نکلا ہے، یعنی جونک کی طرح چمڑ جانے والا وہ شخص جو کہ آپ کا پیچھا نہ چھوڑے، چمٹ جائے جو آپ کو، تو اس کے لیے. تو یہ بھی ایک زبان کا جو ہے آپ دیکھیں کہ کمال ہے کہ کسی ایک چیز کو جو ہے جس وقت ایک زبان سے دوسری زبان میں بدلا جاتا ہے تو اس کو اپنی جو ان کی فونیٹکس ہیں اس کا رنگ دے دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے فارسی زبان کا لفظ جو ہے وہ جاروب ہے. جاروب جو ہے یہ جھاڑو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں یہی لفظ جس وقت جو ہے وہ اردو یا ہندی میں استعمال ہوا تو انہوں نے رے کی بجائے اڑے جو ہے اپنا جو ان کے فونیٹکس سے اس کو لگا کر اس کی بالکل شکل ہی چینج کر دی، اور جاروب سے یہ جھاڑو بن گیا. اب یہ ہمارے آخری لفظ ہے جی اس جدول کا. کیا لفظ ہے؟ پا. یہ لفظ پا جو ہے یہ بھی بہت بامانی لفظ ہے. پا جو ہے یہ پاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا پاؤں سے لے کر انسانی کولہ تک کی جو پوری جو ٹانگ ہے اس کے لیے بھی لفظ پا ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پا کو اختصاص دیں
تو پھر یہ جو ہے انسانی ٹخنوں کے نیچے جو حصہ ہے وہ پا ہے، لیکن عامیانہ میں ہم پا کا لفظ جو ہے یہ پوری ٹانگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ہم نے میرا خیال پورا آدھا گھنٹہ لگ گیا، تو ہم نے ایک صفحے کو آدھا پڑھا ہے اور آدھا ابھی صفحہ جو ہے وہ باقی ہے۔ اگر ہم انفارمیشن بھی سر کافی ملی ہے نا سر۔ چلیں جی، تھینک یو ویری مچ، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے اس کو اب تھوڑا سا اس کو ہم اور پھیلا دیں اسی آدھے صفحے کو، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جتنے حضرات اس جگہ اس وقت موجود ہیں، سکرین پر موجود ہیں یا جو مجھے سن رہے ہیں، وہ اگر ہر ایک شخص انسانی عضو بدن جو ہے، ایک عضو بدن جو ان کے علاوہ ہوں جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ یا اگر اس کو خود فارسی آتی ہے تو وہ خود فارسی بتائے تاکہ دوسرے محسوس ہو سکیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر اس کو فارسی نہیں آتی لیکن ان جگہ پر وہ عضو بدن جو ہے وہ نہیں ہے تو وہ اس کا اردو بتا دیں، تو ہم اس کو فارسی میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے سیکھنے کا جو ہے عمل جو ہے وہ یہ ہے۔ اب سوال ہے جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب سے، بتائیں جی کون سا وہ عضو بدن ہے جو ہم نے یہاں نہیں پڑھا اور اس کی فارسی ہمیں آنی چاہیے، اگر آتی ہے تو سب کو بتا دیں، اگر نہیں آتی تو پھر ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جی سر، سب سے پہلے دندان۔ دندان دانت کو کہتے ہیں جی، انسانی دانت ہو یا وہ حیوانی دانت ہو۔ اگلا جی مظہر صاحب۔ اور زبان، بالکل، زبان جو ہے اس کو ایک ذہن میں رکھیں کہ زبان عضو بدن بھی ہے، اور زبان جو ہے یہ کسی ایک لینگویج کے لیے جو ہے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جناب وسیم صاحب آپ۔ سر بیچ میں وہ لائٹ چلی گئی سر، میں بول ہی نہیں سکا سر۔ اچھا جی، آرنج۔ کیا جی؟ آرنج۔ اورنج۔ اورنج جو ہے یہ انسانی کوہنی کو کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی زبان میں ایلبو بولتے ہیں، اورنج۔ جی جی، لیکن اگر ہم اورنج جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ بے غین لگا دیں، بغرنج کہہ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جی ڈاکٹر شبیر صاحب یا خانم عقیلہ بی بی، بغرنج۔ نہیں آ رہا میرے کو۔ اچھا، ایسا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو گنجلک ہوتے ہیں، تو ایسے مسائل جو کہ حل طلب ہوں اور وہ جو ہے نا ان میں جو ہے مختلف مسائل کا مجموعہ ایک جگہ ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان مسئلہ بسیار بغرنج ہست۔ جی، تو آگے باری آ گئی خانم عقیلہ خاتون کی۔ جی بولیں، کوئی عضو بدن۔ سر ایک تو مجھے ہے یہ جی پلکیں، اور دوسرا سر وہ گیجے، یہ کن پٹی کو گیج گاہ۔ جی، کن پٹی کے لیے لفظ ہے گیج گاہ، جس کو ہم انگریزی زبان میں ٹیمپورل بون کہتے ہیں، اور اردو فارسی زبان میں اسے گیج گاہ کہا جاتا ہے، اردو میں کن پٹی کہا جاتا ہے۔ جی خانم تبسم شیروانی۔ جی جی سر، پنڈلی کے لیے سر ساق ہوتا ہے؟ ساق پا، یہ ساق کے بعد ہے کا اضافہ کر دیں گے۔ اگر ساق کو بغیر ہا کے لکھیں گے تو اس سے مراد شاخ ہوگی۔ ساق، یہ عربک سے آیا ہے؟ جی 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 وہی ہے۔ تو ساق اگر تنہا ہوگا تو یہ شاخ درخت ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایک ہے کا اضافہ لگا دیں تو یہ پنڈلی ہے۔ جی اس کے بعد پھر ڈاکٹر شبیر صاحب کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ کوئی اور عضو بدن؟ چونی۔ جی کیا چیز؟ چونے۔ یہ چونے کیا چیز ہے جی؟ یہ ٹھوری ہے سر، ٹھوری۔
اچھا 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 ٹھیک ہے. یہ لفظ جو ہے انہوں نے بڑا خوبصورت لفظ بتایا کہ چونے جو ہے ہم زنخدان کو بھی کہتے ہیں، زکن کو بھی کہتے ہیں. البتہ زکن جو ہوگا وہ زال سے ہوگا اور کاف کرشس سے، اور اگر زال کی بجائے ہم زے لگا دیں تو یہ جو ہے وہ پرندہ بن جائے گا، جسے ہم انگریزی زبان میں لارک بولتے ہیں. زکن، زنخدان اور چانے یہ تینوں ہم معنی ہیں، لیکن چانے جو ہے اس کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہے؟ چھونے زدن. وہ کہتے ہیں bargaining, to bargain, ٹو بارگین. bargain. ایک شخص نے مجھے ایک خاتون کی بارگیننگ بتائی. وہ کہنے لگے خاتون ایک جگہ گئی سودا خریدنے کے لیے، تو اس بندے نے کہا یہ چیز 10 روپے کی ہے. اس نے کہا کہ نہیں آپ اس کے کم کریں پیسے، آپ 5 روپے لگا دیں. اس نے کہا نہیں بی بی بارے میں نہیں ہے. کہنے لگی نہیں پھر آپ ایسا کریں کہ آپ 8 روپے میں لگا دیتے ہیں آپ سے ساتھ. وہ نہیں مانی. اس کے نہیں تو کہتا پھر مفت ہی لے جائیں اگر آپ نہیں مانتی تو. وہ پھر کہنے لگی پھر میں 2 لوں گی، اگر مفت دینے ہیں تو پھر 2 لیے جائیں گے، پھر 1 نہیں ہوگا. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں چونے زدن، ٹو بارگین. بارگیننگ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. 1 منٹ کے لیے آپ سے اجازت، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. رکے ہوئے ہیں، کسی کو اور کو عضو بدن ذہن میں آئے؟ شکم ٹھیک ہے جی. پیٹ. آگے چلتے ہیں. خانم اگر یہ بھموں کو کہیں گے ابروج ہوتے ہیں. جب آپ نے بتا بھی دیا، ابرو جب کہہ دیا آپ نے تو ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. خانم تبسم شیروانی، آپ کوئی عضو بدن بولیں. جی سر، یہ جو آنکھ کا اردو میں بولتے ہیں پوکھتا، بالکل جو آنکھ کا کارنر ہوتا ہے، جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال اس کے لیے لفظ پلک ہے. فارسی زبان میں اس کے لیے لفظ پلک استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں پلکیں جو ہیں یہ بھووں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو جو بھویں ہیں اس کے لیے فارسی زبان میں لفظ جو ہے وہ مجھے اور مجھے دونوں طرح اس کا تلفظ ہوتا ہے، اور یہ مفرد ہے، اور اس کی جمع مژگان یا موجگان ہے. یہ یالے والی سے لکھا جاتا ہے، اور ایران اور افغانستان میں بلکہ تاجکستان میں یہ بچیوں کا نام جو ہے وہ بھی رکھا جاتا ہے. مژگان یا موجگان دونوں طرح اس کا تلفظ کیا جاتا ہے. جی اب کس کی باری ہے جناب؟ ہاں بولیں. سر لب خیال تھا کہ جی جی مژگان جو ہے وہ آئی لیشز کو کہتے ہیں اور آئی بروز کو ابرو کہتے ہیں. جی آئی برو تو ابرو ہوگی، ابھی مظہر صاحب نے بتایا تھا. تو آئی لیشز جو ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ میشگان میں نے آپ کو بھی بتایا. تو پلکیں جو ہیں یہ اوپر والا پپوٹا، یہ انسان کی آنکھ کے 2 پپوٹے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک متحرک ہوتا ہے اوپر والا، اور نچلے والا جو ہے یہ ساکن ہوتا ہے. انسانی آنکھ کے یہ جو 2 حصے ہیں، اس میں اوپر والا حصہ متحرک ہے، اور نچلے والا جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے، وہ ساکن ہوتا ہے. اب خانم عقیلہ نے لب کا لفظ بولا ہے. لب جو ہے یہ ہونٹ کے لیے ہوتا ہے، اور ہونٹ ہمارے 2 ہیں. 2 میں جو نچلا ہونٹ ہے اس کے لیے لب زیرین. زیر دیکھیں، اگر اعراب میں بھی دیکھیں تو زیر کا جو مقام ہے وہ نیچے ہے، اور زبر کا مقام اوپر ہے. لہٰذا لب زبرین سے مراد ہے اوپر والا ہونٹ، اور لب زیرین سے مراد ہے نچلا ہونٹ. جی آگے چلتے ہیں. اب ماتھا، اس کے لیے لفظ پیشانی، جبین، اور پھر ایک اور لفظ جو ہے وہ جبہے ہے. در حقیقت جبہے جو ہے یہ وہ فرنٹیئر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ جنگ کے اندر کوئی ایک سپاہی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ بالکل فرنٹ لائن پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ جو ہے
وہ جبہے ہوتا ہے، اور یہ جبہے بھی ہے، یہ انسانی جو ہے نا بالکل ماتھا جو ہے یہ بھی اسی کے جگہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ جو لفظ ہے یہ دو معنی میں استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے اندر جبین جو ہے یہ خوبصورت لفظ ہے، پیشانی ہمارے اردو میں بھی جو ہے وہ رائج ہے۔ جی گال گال، گال جو ہے سینے نہیں، پہلے گال تو کرے، گال جو ہے اگر سرائکی لفظ ہوگا تو گفتگو کو کہا جاتا ہے، البتہ گال جو ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ گونے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ رخسار استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ عارض استعمال ہوتا ہے، عین سے ہے، عین، الف، آ اور رے اور زاد، تو یہ انسانی جو ہے یہ حصہ گال جو ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی اور کوئی عضو بدن؟ بازو ہی ہوگا آپ کا۔ جی بازو ہے۔ پیٹ کے لیے کیا لکھی؟ شکم ابھی مظہر صاحب نے بولا تھا جی۔ سر کندھا، دوش، جی کندھا جو ہے وہ اس کے لیے لفظ جو ہے وہ شانے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور دوش کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ انسان کے یہ فرنٹ والا یہ حصہ جو ہے اس کے لیے یہ لفظ ہے۔ اور یہاں جو ایک ہڈی ہوتی ہے، یہ جو ہڈی ہے اس کے لیے لفظ جو ہے شانے کی ہڈی جو ہے اس کو ہم استخوان ترقوہ یا ترقوے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ جی اور آگے؟ تیرے، کاف واو ہے، ترقوے۔ جی ختم ہو گئے سلسلے، ابھی بہت سارے ظاہری سر پسلیوں کے لیے قفس سے سینے۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ انسانی ریبز جو ہوتی ہیں تو ان کے لیے لفظ دندے ہے، اور یہ آپس میں جب پسلیاں جڑ جاتی ہیں تو یہ قفس ہے، یہ بدن جو ہے وہ انسانی پنجر جو ہے یہ بن جاتا ہے سینے کے لیے۔ جی آگے؟ ناخن کو اتر گیا سر جس کا سر گنجا ہوتا ہے۔ جی ناخن کے لیے لفظ ناخن ہی ہے، اور جو ہے وہ یہ خانم عقیلہ نے گنجے بندے کے لیے پوچھا ہے، تو گنجے کے لیے جو ہے کچل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے تاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کچھ اشخاص میری طرح گنجے ہوتے ہیں جن کے یہاں پیشانی کے اوپر سے یہاں بال ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور چلتے چلتے پھر ان کے آخر حصے پر جو ہے وہ بال رہ جاتے ہیں، اور پیشانی اور سر کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ بغیر کسی بال کے رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے داغ سر، دال غین سین رے، داغ سر۔ جی داس درامدی کو بھی کہتے ہیں؟ نہیں وہ داس ہے، وہ داس ہے، یہ داغ سر ہے، دال غین سین رے، داغ سر۔ نہیں اس سے پہلے بھی آپ نے ایک لفظ بولا تھا سر، وہ کیا ہے؟ کچل اور پھر کچل ہے، اور ایک داسی تاس ہے، وہ تاس ہے، تاس توئے الف سین تاس، ہاں تاس ہے، اور وہ نہ فقط گنجے کے لیے، وہ لفظ جو ہے ڈائس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ڈائس وہ دانہ، لڈو کا دانہ جس سے آپ جو ہے جس کے چار پہلو جو ہے چاروں پہلو پر 1 سے لے کر 6 تک نشان ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہم تاس کہتے ہیں۔ جی جی ٹخنے کے لیے لفظ جو ہے وہ کوزک کا لفظ ہے، کوزک، کاف واو اور زے اور کاف، کوزک، اور ساتھ ذرا تھوڑا سا اضافہ کرنا تو وہ کوزک پا اگر ہم کہتے ہیں تو یہ پاؤں کا ٹخنا جو ہے مشخص ہو جاتا ہے۔ جی تو ہاتھ کا ٹخنا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، ہاتھ کی تو کلائی ہوتی ہے، یہ مچھ جو ہے تو وہ ٹخنا ہاتھ کا ہے در حقیقت۔ جی
بہت سارے اعضاء باقی رہ گئے. جی سر. سر ہڈی کو کیا کہیں گے؟ استخوان. آنکھ کو بولتے ہیں آنکھ. آنت کے لیے تو لفظ رگ استعمال ہوتا ہے. نائے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نالیوں کے لیے انسانی جسم کے اندر جو ہیں. نائجے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو پھیپھڑے کے اندر جو انسان کی رگیں ہوتی ہیں ہوا کے لیے استعمال ہوتی ہیں بلڈ کے لیے. نائجے. پھیپھڑے کو شش جی پھیپھڑے کو شش بولیں گے نا؟ جی شش بھی بولتے ہیں اور رائحہ بھی بولتے ہیں, دونوں طرح سے لکھتے ہیں. اور سر یہ جگر کو کیا بولیں گے؟ جگر کو جگر ہی بولتے ہیں. آپ تو ٹھیک صحیح بول رہی ہیں لفظ. اس کے لیے ایک اور لفظ کاف بے دال بھی ہے, قبض. جگر بھی ہے اور قبض کا لفظ بھی اس کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. جی گردے کے لیے یہی لفظ آپ نے بالکل صحیح بول رہا, لیکن اس کے لیے دوسرا لفظ جو ہے وہ کلوے ہے. کلوے اور گردہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں. جی اور کوئی؟ بہت سارے انسان تیار ہو گئے. سر آدھا کچا سا ہوا ہے کوئی. نہیں, بہت سارے اعضائے بدن ہیں. جب آپ گھر جائیں گے پھر آپ کو یاد آئیں گے تو یہ ہے آئندہ ہفتے کے لیے ہم پھر اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں, اور انشاءاللہ جب آئندہ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاں یہ جو اعضائے بدن ہیں یہ باقی رہ گئے تھے, تو اس لیے جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ پھر انشاءاللہ دہرا لیں گے. تو خانم عقیلہ وہ بی بی وہ جو لفظ آپ کو میں نے عرض کیا تھا تو وہ لفظ ہندی کا تھا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ سنسکرت کا لفظ ہے, اس کو آپ فلاں جگہ دیکھیں. تو ابھی وہ میرے سامنے آ گیا ہے. تو یہ نچھتر لفظ تھا, نون چھ. ہاں نہیں وہی نون چھ ہے تیرے. ہاں تو اس کا جو تلفظ ہوگا وہ نچھتر ہوگا. تو کئی جگہ اس کو نچھتر بھی کہیں گے, تے کو جو ہے 2 دفعہ ادا کیا جائے گا تو نچھتر ہوگا. اور اس کے 2 معنی ہیں, ایک تو اس کے معنی قسمت کے ہیں, تالے کے ہیں, اور یا پھر یہ ہے کہ راس کا کوئی حصہ, سر کا کوئی حصہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ جی ہندی کا جی. تو اب میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا, آپ کا وقت جو ہے وہ کافی ہم نے لے لیا. ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. صفحہ شمارے یہ 25, ابھی تک ہم 25 نمبر صفحے پر ہی ہیں. 45 منٹ آپ کے گزر چکے ہیں. یہ بالکل اسی طرح میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں جس طرح کمرہ امتحان میں جب میں انویجیلیشن کر رہا ہوتا ہوں تو ہم جو ہے طلباء کو بتاتے ہیں کہ 45 منٹ گزر چکے ہیں اور آپ کے اتنے منٹ باقی ہیں. تو اب جو ہے کہ میں درخواست کروں گا حسنین صاحب سے یہ ریکارڈنگ لگا دیں, تو پھر آپ ذرا اگلی مشق جو ہے اس کو آپ سنیے گا. جی 27. درس 3 صفحه 25 تمرین 2. 1. آقای دکتر چشمام از دیروز میسوزه. خب این قطره رو برات مینویسم, هر 6 ساعت بریز تو چشمت. 2. ببخشید خانم دکتر, زانوی من درد میکنه. زمین خوردید؟ نه, نمیدونم چرا اینقدر درد میکنه. خب این پماد رو روزی 3 بار بمالید به زانوتون. 3.
آقای دکتر گلوم خیلی درد میکنه. مشکل دیگه ای ندارید؟ نه فقط گلوم درد میکنه. خب یه شربت براتون می‌نویسم. هر 8 ساعت یه قاشق بخورید. خوب میشی. 4. آقای دکتر این بچه از صبح دلش درد میکنه. نگران نباش، براش یه قرص می‌نویسم، قبل از غذا بهش بده بخوره. یه آمپول هم می‌نویسم، همین الان بزنید. خیلی ممنون، خدا نگهدار. 5. خانم دکتر چند روز سرم درد میکنه. چیکار کنم؟ کجای سرت درد میکنه؟ تمام سرم درد میکنه. پس این کپسول رو مینویسم، هر 12 ساعت بخور. تو یہ آپ نے 5 مختلف جو ہے وہ حالتوں کے بارے میں سنا. ایک مریض جو ہے وہ ڈاکٹر سے جس وقت مراجعہ کرتا ہے فزکس سے، تو سب سے پہلے جب وہ ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جب ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ مشکل تن چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے وہ آنکھیں جو ہیں وہ درد کرتی ہیں، چشمہ من درد دارد یا درد میکنه. تو وہ کہتے ہیں کہ برائے شما یہ قطرے می نویسم، میں آپ کے لیے جو ایک ڈراپس جو ہیں وہ دے رہا ہوں، بہت مہربانی، تو آپ جو ہے اس کو اپنی آنکھوں میں ڈالیں گے. دوسری جگہ جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس کو جا کر وہ مریض جو ہے وہ کہتی ہے کہ زانوم درد میکنه، میرا گھٹنا جو ہے وہ درد کرتا ہے. تو وہ پزشک اس سے پوچھتی ہیں کہ آیا بے زمین کھور دی، کیا آپ زمین پر گر گئی تھیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں زمین پر نہیں گری میں، لیکن یہ ہے کہ زانو جو ہے وہ درد کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ من برائے شما یہ پوماد می نویسم. پوماد جو ہے یہ مرہم کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی ایسی مرہم جو کہ ٹیوب کی شکل میں بھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر لگائیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تیسرا جو آپ نے سنا تو مریض یا مریضہ جو وہ کہتے ہیں کہ گلوم درد میکنه، میرے گلے میں جو ہے وہ درد ہو رہی ہے. تو پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کے لیے ایک شربت تجویز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ شربت میں دے رہا ہوں، تو یہ قاشق بعض از 8 ساعت جو ہے وہ آپ نے کھانا ہے. ساتھ ہی وہ کہنے کہ ایک کورس جو ہے وہ بھی میں لے، کورس جو ہے ٹیبلٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ایک کورس بھی لکھ رہا ہوں. پھر ایک ڈاکٹر کے پاس جو ہے خاتون اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، بچے کی ماں بتاتی ہے کہ آقای دکتر بچہ از صبح دلش درد میکنه، یعنی صبح سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دل درد جو ہے یہ پیٹ کے درد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک امپول برایت می نویسم، میں ایک جو ہے انجیکشن لکھ رہا ہوں، ہمی حالا امپول را بزنید و یک کورس هم بهش بدید انشالله این خوب میشه. جو 5واں جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ مریض ڈاکٹر کو جا کر کہتا ہے کہ سرم درد میکنه تو میں اب کیا کروں. تو اب وہ کہتے کہ کیا آدھا سر نہیں، وہ کہتے ہیں نا تمام سرم درد میکنه، میرا تو پورا سر جو ہے وہ درد کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو کہ خوب من یہ کورس برات می نویسم، میں آپ کے لیے ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ لکھتا ہوں، تو آپ وہ ٹیبلٹ لیں انشاءاللہ کہ بہبود خواہد یافت یا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ کیپسول بولا میں فراموش کر گیا ہوں. تو یہ جو ہے جی سر درد کے لیے کیپسول یا کورس، یا پھر اگر کہیں ڈاکٹر صاحب نے اور زیادہ پیسے لینے ہو تو وہ امپول کا نام بھی لے لیتے ہیں تاکہ تذریقات آ جائیں، انجیکشن لگ جائے. اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے تقریباً اختتام کو پہنچتے ہیں اور ہم تمرین 6 پر پہنچتے ہیں. سر یہ آخری تصویر جو ہے جی یہ فرماتے کیا یہ وہ ہے کریم ہے؟ جی پوماد میں نے مرہم آپ سے کہی، جس کو آپ کریم کا نام بھی دے سکتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں آئنٹمنٹ کا نام بھی دیتے ہیں. تو یہ در حقیقت مرہم ہوتی ہے، اور یہ مرہم جو ہے اس کو ہم پوماد کہتے ہیں. شاید میرا خیال پوماد کا لفظ جو ہے یہ جی ہاں ویسی ٹھیک ہے
یہ اس نے بتائی ہوئی ہے، ٹیوب بنائے، پوماد جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے، جیسے وہ آپ کسی گھٹنے درد پر لگا لیتے ہیں وغیرہ۔ پولی فیکس آپ نے صحیح نام کہا جی، غالباً فرانسیسی لفظ ہے۔ وہی مجھے اس لفظ کے بارے میں شک ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ فارسی کا نہیں ہے۔ اب تمرین سے بے تصاویر زیر نگاه کنید، بنویسید مشکل حرف چیز و برای حرف 2 توصیح۔ اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑے وقت کے لیے ڈاکٹر بن جائیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد یہ 4 تصاویر جو ہیں، چاروں تصاویر میں آپ دیکھیں کہ ان حضرات کو جو ہے وہ مشکل کیا ہے، ان کو جو بھی عارضہ ہے اس کا آپ نے جو ہے حل بھی جو ہے وہ لکھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے خالی جگہ موجود ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلی جو تصویر ہے اس کے اندر جو ہے وہ مریض کی کیا مشکل ہے، بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کی مشکل کیا ہے۔ مشکلش گلوش درد دارد یا گلوش درد میکنه، اس کا دیکھو اس نے اپنے حلق کو پکڑا ہوا ہے، ہاتھ اپنا گلے پر رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی چیز تجویز کر دیں، کوئی شربت تجویز کر دیں، کوئی گولیاں تجویز کر دیں، کیپسول تجویز کر دیں، اور اسی طرح جو ہے آپ نے چاروں تصاویر کو دیکھنا ہے۔ دوسری تصویر میں خاتون جو ہے اس کے جو ہے وہ سر درد ہو رہا ہے، تیسری میں بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈاکٹر جو ہے اس کی حرارت کو دیکھ رہا ہے، تب کو دیکھا جا رہا ہے، اور چوتھی اور آخری تصویر میں یہ بھی بچی میرے خیال پیٹ درد سے جو ہے دل درد آ رہے اس سے رو رہی ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں صفحہ شمارہ 26 26 نمبر صفحے پر، اور 26 نمبر صفحہ جو ہے یہ دستور ہے، گرامر ہے، باید اور نہ باید۔ باید یہ انگریزی زبان کا لفظ جو مسٹ ہے، یہ اس کے پراپر جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے۔ ناباید مسٹ ناٹ، اور باید مسٹ، اور بے اضافہ حال التزامی۔ حال التزامی یہ جو حال شکیہ جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، انگریزی زبان میں اسے سبجنکٹیو ٹینس کہا جاتا ہے۔ تو اگر پریزنٹ سبجنکٹیو ٹینس کہیں تو یہ زمانہ آ جائے گا حال التزامی۔ تو اگر حال التزامی جو ہے وہ ہم استعمال کرنا چاہیں تو اس سے پہلے لفظ باید اور نا باید کا استعمال جو ہے یہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ دا سبجنکٹیو پریزنٹ ٹینس۔ ہم فعل حال التزامی جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں، یا اس کو ہم حال شکیہ بھی کہتے ہیں۔ ایسا زمانہ، ایسا ٹینس جو ہے جس کے معنی کے اندر شک اور تردید پائی جائے، کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا جو ہے اس کے بارے میں جب ایک شخص جو ہے وہ متردد ہو جاتا ہے، وہ دو دل ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو وہاں جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سبجنکٹیو ٹینس یا حال التزامی بنانے کا آسان طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مصدر جو ہے اس کا پریزنٹ فارم یا اس کا جو ہے صتاق حال یا اس کا فعل مضارع لیں گے، اور اس کے فعل مضارع سے پہلے ایک بے کا اضافہ کریں گے۔ اب بے کے اضافے ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم فعل امر بنانا ہوتا ہے تو تب بھی ہم بے کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہم صرف 2 پارٹ آف سپیچ کو استعمال میں لاتے ہیں، جبکہ اگر جو ہے ہم نے حال التزامی بنانا ہوگا تو یہ 6 کے 6 پارٹ آف سپیچ جو ہے ان کے فعل مضارع سے پہلے جو ہے وہ بے کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو سر یہ لاسٹ پر ریپیٹ کیجیے گا، کیا کام؟ جی یہ آپ نے لاسٹ سینٹنس کا یا میرا توجہ نہیں تھی، ریپیٹ کیجیے گا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ
جب بھی آپ نے فعل حال التزامی بنانا ہو، جس جو حال التزامی فارسی ہے، اس کی اردو جو ہے وہ فعل حال شکیہ ہے۔ آپ نے ماضی شکیہ بھی پڑھا ہوگا، حال شکیہ بھی پڑھا ہے۔ تو جب بھی کسی ایک کام کے انجام دینے کے لیے انسان کو یقین نہ ہو کہ وہ یہ کام کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، تو وہ اس حالت کو ہم متردد کہتے ہیں۔ متردد سے مراد ہے کہ کسی غیر یقینی کی حالت میں کسی شخص کا ہونا، جس کو ہم دو دل بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو بنانے کے لیے ہم کسی بھی مصدر کا سطاق حال یا اس کے فعل مضارع سے پہلے بے کا اضافہ کریں گے تو وہ حال التزامی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ تمرین یک جو ہے، بے تصویر ہا نگاہ کنید و جاہائی خالی را پر کنید۔ تو تصاویر سے پہلے ہم انہی تصاویر کی بائیں طرف آپ دیکھیں تو دو ستون بنے ہوئے ہیں۔ تو پہلا جو ستون ہے باید اور نہ باید، مسٹ اور مسٹ ناٹ۔ آپ دیکھیں لفظ ہے، جملہ ہے من باید، اور اس کے بعد سٹروک ہے جسے ہم ممیز کہتے ہیں، من نہ باید، اور اس کے بعد جو ہے وہ حال التزامی ہے بخورم، یعنی من باید بخورم، یعنی آئی مسٹ ایٹ دس، ابھی کوئی چیز کھائی نہیں ہے لیکن مجھے یہ چیز ضرور کھانا چاہیے، آئی مسٹ ایٹ اٹ من باید بخورم۔ اور اگر آپ کہتے ہیں آئی مسٹ ناٹ ایٹ اٹ تو پھر ہم کہیں گے من نہ باید بخورم۔ تو یہ حالت حال التزامی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ 6 کے 6 جو ہیں اس کی دونوں حالتیں انہوں نے منفی اور مثبت دونوں حالتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، جو کہ سرخ روشنائی سے ہیں، باقی کا حصہ سارا کالی روشنائی میں ہے۔ من تو او ما شما آنہا، اور اسی کے حساب سے اس کے آخر پر شناسہ ہا یہ صرفی میم یہ دال یم ید ند جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی دو تصاویر جو ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ خالی جگہ جو ہے اس کو جو ہے ہم پر کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلی جو خالی جگہ ہے وہاں لفظ بیمار ہونا چاہیے، او بیمار است یا او مریض است۔ او باید سوپ بخورد، یعنی سخت غذا نہ کھائے، وہ اس کو سوپ لینا چاہیے، وہ شوربہ وغیرہ یا سوپ بھی جو ہے فارسی میں استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کرے۔ دوسری جو تصویر ہے اس کے لیے آپ فرمائیں کہ یہ جو خالی جگہ ہے وہاں ہمیں کیا لکھنا چاہیے۔ یہ لفظ کیا دارت؟ ہاں او درس دارت، یعنی اس کے کوئی ایسی اس کی ابھی اسٹڈی جو ہے اس کا کوئی سبق جو ہے وہ باقی ہے، یعنی یا وہ انجام دے رہی ہے، اپنے تکلیف منزل جو حل کر رہی ہے۔ او نہ باید دیر بے خوابد، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ ایک توصیہ ہے کہ اس کو جو ہے زیادہ دیر جاگنا بھی چاہیے، نہیں چاہیے۔ سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خستگی کی بات کریں کہ وہ تھکی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے دیر تک نہ، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ او خستگی دارد، او نہ باید دیر بے خوابد، وہ اس کو وہ تھکن کی شکار ہے، اس کو تھکن ہوگی ہوئی ہے، او خستگی دارد و او نہ باید دیر بے خوابد، تو اس کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے سونے کے لیے دیر نہیں کرنا چاہیے بلکہ جلدی سونا چاہیے، استراحت کرے، تاکہ یہ ہے کہ وہ استراحت ہی اس کا تھکن کا ایک بہترین علاج ہوتا ہے۔ تمرین 2 با مصدر داد شده صورت درست فعل را بنویسید۔ یہ بالکل ایسی ہی مشق ہم اس سے پہلے کل کر چکے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے اس کے جو 5 جملے ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ خانم تبسم شیروانی سے دائیں طرف سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی خانم، یہ پڑھیے پہلا جملہ، اور مصدر خابیدن کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جی
فردا صبح زود پرواز دارد. میرے بھائی کی صبح جلدی فلائٹ ہے. وہ باید امشب روز کی خواب ہے. زود کی خواب. اس کو آج رات جلدی سو جانا چاہیے. برادرم فردا صبح زود پرواز دارد. او باید امشب زود بخوابد. اسے آج رات جلدی سو جانا چاہیے کیونکہ کل صبح اس کی فلائٹ ہے. جی اس کے بعد جناب ثاقب حیا صاحب. جی اینجا پارک ممنوع است لطفاً اینجا. دوبارہ اگر کروں اینجا پارک ممنوع است لطفاً اینجا پارک کر دیں. ہاں نہیں ایسا ہے کہ یہ ایک نو پارکنگ ایریا ہے. جہاں کہیں بھی ایران میں نو پارکنگ ایریا ہوگا وہاں جو ہے ایک لفظ لکھا، ایک جملہ لکھا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ لطفاً اینجا پارک نہ کنید، آپ یہاں گاڑی کو کھڑی مت کریں. تو اس سے پہلے جو جملہ ہے وہ لکھا ہے اینجا پارک ممنوع است، پارکنگ از پروہیبیٹڈ، براہ مہربانی یہاں گاڑی پارک نہ کریں. اس کے بعد میرے سامنے جو ہے مظہر صاحب کا نام ہے یا کہ عقیلہ بی بی ہے، دونوں میں سے کوئی ہیں. یا عقیلہ بی بی بولے. داروہارا نہ باید در دسترس کودکان گزاشت. جو دوائیں ہیں ان کو بچوں کی دسترس میں نہیں رکھنا چاہیے، ان کی پہنچ سے دور ہونا چاہیے. جی مظہر صاحب جملہ یہ چہارم بچے ہو. سر یہ پہلے والا بتائیے گزاشن کا یہ گزار نہیں ہوگا؟ جی گزار جو ہے جی نہیں داروہارا نہ باید در دسترس کودکان. اگر آپ نے یہاں بے گزارید کر دیں گے تو یہ فعل امر ہو جائے گا کہ بچوں کی پہنچ کے اندر نہ رکھیے. تو پھر یہ جو ہے آپ اس کو جو ہے لفظ جو ہے وہ نہ گزارید کریں گے، اس کو آپ جو ہے نیگیٹو شکل میں جو ہے وہ لے کر آئیں گے. اور انہوں نے جو کیا کیا حالت ماضی استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ داروہارا نہ باید در دسترس کودکان گزاشت، دوائیوں کو ایسی جگہ نہیں رکھنا چاہیے جہاں بچوں کی پہنچ ہو سکے. تو یہ انہوں نے حالت ماضی میں کہا. آپ اگر اس کو سبجنکٹو میں کریں گے تو وہ فعل حال ہو جائے گا اور وہ گزار کے ساتھ ہے. جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. جو جی مطلب اس کا بچوں کی دسترس میں جو ہے نا تو یہ سر نہ باید دسترس کودکان نہ گزاری تو پھر نہ باید نہ گزاری نہیں، نہ باید کے بعد پھر بے گزارید آئے گا، پھر نہ گزاری نہیں آئے کیونکہ نہ باید اس سے وی مسٹ ناٹ پٹ دا میڈیسن ود ان دا ریچ آف چلڈرن. ڈبل نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. جی جملہ یہ چہارم بچه ها شما سرما خورده اید، نباید برف بازی نباید در برف بازی کنید. نباید در برف بازی کنید یہ اصل میں خطاب کیا جا رہا ہے، بچوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے بچے ہو، اے بچو شما سرما خورده اید، آپ لوگوں کو ٹھنڈ لگ گئی ہوئی ہے. یو ہیو کیچ کولڈ، شما سردے خورده اید. یو ہیو کیچ کولڈ، نباید در برف بازی کنید، اور آپ کو برف کے اندر جو ہے کھیلنا نہیں چاہیے. منفی طور پر اس کی توصیہ ہے. جی جملہ یہ پنجم
آقای شبیر احمد. جی ڈاکٹر صاحب. معلم ما خیلی سختگیر است. ما باید هر روز تکلیف‌های این را انجام بدهیم. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو استاد ہیں وہ بہت سخت ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہم ہر روز اپنی ہوم ورک کو مکمل کریں. جب کسی سخت استاد کا ذکر آتا ہے تو میں اپنے بہت گزشتہ ماضی کی طرف لوٹ جاتا ہوں. تو ہمارے انگریزی کی کورس بک جو تھی اس کے اندر ایک استاد کے بارے میں کہانی تھی، اور اس کا جو ہیڈنگ تھا وہ تھا مسٹر ٹوائل، TOIL، ٹوائل. تو یہ میرا خیال جو اساتذہ سخت گیر ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ یا ٹوائل کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اب تمرین سے تو به گفتگوها گوش دهید و مشخص کنید هر کس چه کاری را باید یا نباید انجام دهد. اب ہمارے لیے جو ہے یہ 6 تصاویر ہمارے سامنے ہیں. میں حسنین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے لیے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ریکارڈنگ لیں اپنے ہاتھ میں قلم پینسل رکھیں، اور آپ اس کی ریکارڈنگ کو سنتے ہوئے ہر تصویر کے نیچے آپ اس کی جو ہے خانہ پوری کریں، خالی جگہ کو جو ہے وہ پر کر لیں. اچھا 20 تو 8 ہو گیا. Recording in progress. یہ میرے گروپ میں شیئر کیا ہے، کچھ آ جائے. ہاں بڑا اچھا، یہ بہت اچھا، بڑا اچھا کیا. آج ذرا ریلیٹ کرنا یہ ان کے کام آ جائے گا. ایک اور ہمارے پاس کتاب ہے، اس میں آپ کے اعضائے بدن کی بڑی تفصیل ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر تو وہ چیزیں جو میڈیکل کے کام کی وہ بھی ہیں، لیکن وہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ میڈیکل والی ہے. درس 3 صفحه 26 تمرین 3. 1. نه نمیشه. بچه ها نباید با موبایل بازی کنن. 2. آخه چرا هر روز باید این کارو بکنیم؟ وقتی تختمون رو مرتب میکنیم اتاقم مرتب به نظر میاد. 3. الو صدات نمیاد. آقا آرومتر. نمیدونم. آرومتر. شاید بیام بهت خبر میدم. اینقدر با صدای بلند صحبت نکن. اینجا اتوبوسه. 4. نگاه کن چه جنگل کثیفی. مردم چرا اینقدر آشغال میریزن توی طبیعت؟ واقعا مردم نباید این کار رو انجام بدن. کم کم جنگل‌ها از بین میرن. 5. آقا اینجا بیمارستانه، بوق زدن ممنوعه. چشم آقا ببخشید، حواسم نبود. 6. علی مسواک زدی؟ نه هنوز، الان میزنم. آخه مگه اینقدر مهمه؟ معلومه که مهمه. تو یہ آپ نے ابھی ریکارڈنگ جو سنی ہے اس میں سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ باقاعدہ حل آپ کے پاس سامنے لکھا ہوا ہے کہ بچه ها نباید با موبائل بازی کنند. بچوں کو موبائل کے ساتھ جو ہے ہر وقت نہیں کھیلنا چاہیے. لیکن جب وہ دوسرے جملے پر پہنچتے ہیں تو دو تا خانم ها دارن رخت خواب هاشون مرتب کنند، اور وہ ساتھ یہ کہتی ہیں کہ وقتی که متکا سر جا گذاشته شده است این رخت خواب تمیز به نظر می آید یا مرتب به نظر می آید.
پھر اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ بڑی بلند آواز میں جو ہے وہ موبائل بات کر رہا ہے، تو اس کو دوسرا شخص کہتا ہے بابا آہستہ گفتگو کرو، یہ جو ہے یہ پبلک ایریا ہے۔ چوتھے پر آ کر جو ہے وہ ایک پارٹی ہے یا کچھ اشخاص جو ہیں جب وہ جنگل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان جنگل چقدر کثیف ہے، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ کوڑا کرکٹ گرا ہوا ہے، تو کہتے ہیں لوگ اسی طرح جنگل کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پانچویں تصویر جو ہے، وہاں ایک شخص گاڑی سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنا اچانک جو ہے وہ ہارن بجانا شروع کر دیا، دوسرے شخص نے اس کو منع کیا کہ بابا اینجا بیمارستان است، بوک زدن ممنوع است، یہاں ہسپتال ہے، یہاں ہارن بجانا منع ہے۔ تو وہ شخص آگے سے جواب جاتا ہے، معذرت کرتا ہے، ببخشید حواسم نبود، میں تو اصل میں متوجہ ہی نہیں ہوا کہ ادھر بیمارستان ہے، ادھر ہاسپٹل ہے، تو انشاءاللہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اور آخری جو چھٹی تصویر ہے، ماں اپنے بچے کو بلند آواز میں پکار رہی ہے کہ کیا تم نے برش کیا ہے؟ اسے کہا نہیں میں نے ابھی تو نہیں کیا، لیکن میں ابھی برش کر لیتا ہوں، یہ اتنا ہی اہم ہے کہ آپ مجھے بار بار کہہ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا بلکہ بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے میں آپ کو جو ہے اس کے مسواک کرنے کے لیے، مسواک جو ہے یہ لفظ برش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹوتھ برش جو ہے اس کو ہم مسواک کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک طبیعی مسواک جو ہے وہ کسی بھی درخت کی شاخ جو ہے اس سے بھی قدیم زمانے سے جو ایک سنتی طریقہ کار ہے وہ رائج ہے، وہ کسی بھی درخت کی شاخ جو ہے اس سے مسواک کی جاتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کا ماڈرن جو طریقہ کار ہے وہ مسواک جو ہے وہ ٹوتھ برش ہے۔ تو صفحہ شمارے یہ 27 سلامت در زمان کرونا، یہ کرونا جو ہے یہ بالکل یہ پوری دنیا کو اس نے جو ہے وہ پریشان کر رکھا تھا، اور اس کو ہم بالکل آسان نہیں لینا چاہیے۔ کرونا ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بھی کل میری بات آسٹریلیا اپنی بیٹی سے ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں کیسز شروع ہو چکے ہیں وہاں آسٹریلیا میں، وہ شہر میلبرن میں، تو ہم جو ہے ہمارے لیے حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ہم نے شروع کر دی ہیں، تو یہ کبھی ایک جگہ آ جاتا ہے کبھی دوسری جگہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی جو ہے یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو سلامت در زمان کرونا، سلامت کہتے ہیں ہیلتھ کو، صحت کو، کرونا کے دور میں جو ہے وہ صحت کی کس طرح جو ہے وہ نگہداشت یا اس کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ یہ 3 مختلف جو ہیں وہ پہلے تیتر ہمارے پاس موجود ہیں، اور چکار درباره ویروس کرونا میدانید، آپ سے پہلا جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کرونا کا وائرس ہے اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، یہ آپ بتائیے کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے، تو یہ سوال کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے سوال، دوران کرونا در کشور شما چگونه بود؟ جب کرونا کا مرض آپ کے ملک میں پھیلا، یہ ایسی بیماری کے پھیلاؤ کے لیے لفظ شائع استعمال کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے کیا وضعیت تھی، کیا حالات تھے، چگونه بود؟ تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا مردم در دوران کرونا توصیه‌های بهداشتی را رعایت می‌کردند و چرا؟ کیا کرونا کے زمانے میں لوگ وہ جو SOPs تھے، جو ہدایات تھیں ڈاکٹرز کی، کیا اس پر وہ عمل کرتے تھے؟ اور اگر عمل کرتے تھے تو پھر کیوں، چرا؟ یہ 3 سوالات ہیں، اور غالباً ان سوالات کے جواب جو ہیں یہ اس تمام درس میں جو ہے وہ ہمیں
ملیں گے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ حسنین صاحب کی مدد لیتے ہیں، ریکارڈنگ سنتے ہیں، اور پھر ریکارڈنگ سننے کے بعد باقی کا عمل جو ہے وہ اگلی سیشن پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے پر ہم اس کو موفق کر دیں گے۔ کل جو ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں، کل جمعرات ہے، 15 جون ہے، اور میں تمام احباب سے، تمام دوستوں سے جو کہ فارسی زبان سے ان کی کوئی علاقہ مندی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مسمی خوانی کے لیے جو ہے وہ تشریف لائیے۔ آپ کو یقینی طور پر جو ہے وہ دعوت نامہ آن لائن جو ہے وہ سب کو مل گیا ہوا ہے، وہاں اس کے اوپر مقام کا اور جگہ کا اور ساتھ ساتھ وقت کا ذکر موجود ہے، اور یو آر ویلکم ایٹ 4 o'clock ٹمارو۔ اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ جی آن کر دیں جی۔ درس 3 صفحه 27 تمرین 4. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا لازم است به توصیه‌های زیر توجه کنید. خب در منزل بهتر است تا حد امکان از خانه بیرون نروید و در مهمانی‌ها شرکت نکنید. چیزهایی که می‌خرید ممکن است آلوده به ویروس باشند. به همین دلیل لازم است یک پارچه یا سفره در آشپزخانه آماده کنید و کیسه‌های خرید را روی آن بگذارید. تمام بسته‌ها را ضد عفونی کنید و تمام سطوح خانه از جمله دستگیره‌ها و سرویس بهداشتی را هر روز ضد عفونی کنید. بهتر است میوه‌ها و سبزیجات را قبل از مصرف یک بار با آب و نمک یا مایع ظرفشویی بشویید و سپس دوباره با آب تمیز کنید. ویروس کرونا در ماده غذایی نپخته زنده میماند. پس برای جلوگیری از شیوع ویروس نباید گوشت و تخم مرغ خام یا نیمپز بخورید. در محیط آموزشی و کاری لازم است اتاق شما در محل کار یا محیط آموزشی تهویه مناسب داشته باشد و هوا در جریان باشد. همیشه ماسک بزنید و با همکاران یا همکلاسی های خود 2 متر فاصله داشته باشید. برای زدن دگمه های آسانسور و دستگیره ها نباید از دست استفاده کنید. حتما در آسانسور رو به در بایستید، نه رو به روی هم. در رستوران بهتر است از بشقاب، قاشق و چنگال و لیوان یک بار مصرف استفاده کنید. بعد از سفارش غذا یا پرداخت هزینه باید دستهای خود را بشویید و خشک کنید. حتما برای پرداخت هزینه از کارت بانکی استفاده کنید. رستوران‌ها یکی از محل‌های تجمع و شیوع ویروس هستند. پس بهتر است به رستوران‌های روباز بروید. چشم، بینی، دهان و گوش خود را با دست لمس نکنید. یہ آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ کرونا کے SOPs جو ہیں وہ آپ نے سنے، تو اس کے لیے انہوں نے مختلف مقامات جو ہیں ان کو انتخاب کیا۔ اگر آپ جو ہیں گھر پر ہیں تو یہ دائیں طرف جو 3 مختلف جو عبارات ہیں یہ وہ SOPs ہیں جو کہ آپ گھر میں جن پر عمل کرنا ہے، اور بائیں طرف جو ہے اگر آپ جو ہے اسکول میں ہیں یا آپ کسی آفس کے اندر ہیں تو پھر آپ کو جو ہے یہ اس پر جو 4 مختلف جو ہیں وہ انہوں نے SOPs بتائے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔
ویسے آفس اور ایجوکیشنل کسی درسگاہ کے علاوہ پھر انہوں نے 3 جگہوں پر جو ہے وہ ریسٹوران کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ کسی ریسٹوران میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کون کون سی شرائط کے مطابق جو ہے وہاں وقت گزارنا چاہیے۔ ہم اسی کو ہم انشاءاللہ آئندہ منڈے کو بشرط زندگی جو ہے دوبارہ اس کو پڑھیں گے، اور آپ بھی اگر ہو سکے تو اسے ایک بار پڑھ کر آئیں، تو پھر جو ہے ہم اس درس کا آغاز جو ہے اسی سے کریں گے، کسی نئے صفحے پر ہم نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ درس تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔